اور ایک انسان کی زندگی کا مقصد ہے. ایک زندگی کی ضرورتیں اور ایک زندگی کا مقصد. زندگی کی ضرورتیں وہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میری زندگی کی کیا ضرورتیں ہیں، اور ہر آدمی زندگی کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. بھوک لگتی ہے کھانا چاہیے، پیاس لگتی ہے پانی چاہیے، رہنے کے لیے مکان چاہیے، عمر ہو گئی شادی چاہیے، سواری چاہیے، کار نہیں تو کم سے کم موٹر سائیکل چاہیے. تو انسان کی یہ ضرورتیں ہیں زندگی کی. تو زندگی کی ضرورتیں سب سمجھتے ہیں اور زندگی کی ضرورتیں سب پورا کر رہے ہیں. مسلمان بھی کر رہے ہیں، غیر مسلم بھی کر رہے ہیں. اس میں مسلمان غیر مسلم کی بھی تمیز نہیں ہے کہ زندگی کی ضرورتوں کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، جان کھپانا، جال لگانا کہ میری زندگی کی ضرورتیں اچھے سے اچھی پوری ہوں. یہ ہر آدمی سمجھتا ہے اور ہر آدمی کر رہا ہے. انسان تو انسان، جانور بھی اپنی زندگی کی ضرورتیں سمجھتا ہے. جانور بھی سمجھ میں آتا ہے میری زندگی کی یہ ضرورتیں ہیں. اسے بھی ڈر لگتا ہے، خوف ہوتا ہے. وہ بھی اپنے بچے پالتا ہے، وہ بھی گھر بناتا ہے، پرندہ گھونسلہ بناتا ہے. زمین کے جانور زمین پہ گھر بناتے ہیں. تو زندگی کی ضرورتیں اس میں کوئی تمیز نہیں ہے. مسلمان بھی پوری کر رہا ہے، غیر مسلم بھی پوری کر رہا ہے، اور انسان بھی کر رہا ہے، جانور بھی کر رہا ہے. اور ایک زندگی کی ذمہ داری ہے. زندگی کی ذمہ داری کیا ہے؟ سوال کرو اپنے آپ سے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. تو بھائیو، دنیا زندگی کی ذمہ داریوں سے ناواقف ہے. دنیا کو پتہ نہیں ہے. بڑے بڑے سمجھدار، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. تو زندگی کی ذمہ داری سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے. نبی جو بھیجے اللہ نے، وہ دو کام کے لیے بھیجے. ایک، جو زندگی کی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ نہیں کہ جس طرح چاہے پورا کرو. ضرورت بے شک ضرورت ہے، لیکن وہ ضرورت کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو اللہ نے نبی بھیجے زندگی کی ضرورتیں پورا کرنے کا طریقہ بتلانے، اور اس سے آگے انسان اپنی زندگی کی ذمہ داریاں نہیں جانتا، نہیں سمجھتا. اس کو بتانے کے لیے نبی آئے کہ تمہاری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے، تمہاری زندگی کی ذمہ داری کیا ہے. ضرورت تم پورا کر رہے ہو، لیکن تمہیں نہیں معلوم طریقہ کیا ہے، اور اس سے آگے زندگی کی ذمہ داری کیا ہے. تو نبیوں نے یہ دو باتیں بتائی. آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں. سب سے پہلے انسان بھی وہی ہیں، اور سب سے پہلے نبی بھی آدم علیہ السلام ہیں. سب سے پہلے انسان بھی آدم علیہ السلام ہے. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو ان پر وحی بھیجی. تو نبی ہیں. نبی کی گائیڈنس وحی سے ہوتی ہے. اس کو اللہ گائیڈ کرتا ہے وحی سے، اور نبی ہمیں گائیڈ کرتا ہے.
اللہ نبی کو گائیڈ کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ وحی سے. اور نبی امت کو گائیڈ کرتا ہے. یہ ایمانی زندگی ہے. یہ اس کو کہتے ہیں ایمانی زندگی، کہ وہ تابع ہے. کس کے تابع؟ کس کے تابع؟ نبی کے. اور نبی بھی آزاد نہیں ہے. نبی بھی آزاد نہیں ہے. وہ وحی کے تابع ہے. نبی وحی کے تابع اور ہم نبی کے تابع. یہ انسانی زندگی ہے. اور ایک حیوانی زندگی ہے، نفسانی زندگی، وہ کسی کے تابع نہیں ہے. کسی کے تابع نہیں ہے، کسی چیز کے تابع نہیں ہے. جانور کس کے تابع ہے؟ ارے کس کے تابع ہے بھائی؟ کسی کے تابع نہیں ہے. جو مرضی کھائے، جس کا چاہے کھائے. کوئی نہیں ہے بھائی اپنا مالک کا ہی کھانا ہے. جس کا چاہے کھائے، جو چاہے کھائے، جتنا چاہے کھائے، جہاں چاہے کھائے، جیسے چاہے کھائے. آزادی یہ حیوانی زندگی ہے کہ وہ آزاد ہے. اور انسانی زندگی وہ تابع ہے. کیا کھانا، کیا نہیں کھانا، کیا پہننا، کیا نہیں پہننا، کیا پینا، کیا نہیں پینا، کس سے شادی کرنا، کس سے شادی نہیں کرنا. وہ ہر چیز میں انسان ڈوز اینڈ ڈونٹس، ڈوز اینڈ ڈونٹس. یہ کرنے کا کام، یہ کھانے کا ہے، یہ کھانے کھانا ہے، یہ پینا ہے، یہ نہیں پینا ہے. کس کا کھانا، کس کا نہیں کھانا، کیا کھانا، کیا نہیں کھانا. اب جو نہیں کرنا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. نہیں جاننے کے گاؤں کا راستہ کہیں کو پوچھنا. ارے جس گاؤں کو جانا نہیں ہے اس کا راستہ کہیں کو پوچھنا. لیکن جو کرنا ہے وہ کیسے کرنا، تو اس پہ بھی انسان آزاد نہیں. اس میں نبی بتائیں گے. اس کو کہتے ہیں گائیڈنس. اسی کو کہتے ہیں ہدایت. اسی کو کہتے ہیں ہدایت. جب اللہ نے انسانوں کو ہدایت کا راستہ بتایا، اسی ہدایت کی ہم روزانہ سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں ہدایت والا راستہ بتا. وہ کون سا راستہ ہے ہدایت والا؟ جو اللہ کو پسند ہے وہ راستہ ہے. جو نبی نے بتایا وہ راستہ ہے. نبی کو اللہ نے بتایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کہ نبی اپنی طرف سے، قرآن کریم میں ہے کہ نبی تمہیں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتے. ان هو الا وحی یوحی. جو ہم نبی کو بتاتے ہیں وہی نبی تمہیں بتاتے ہیں. یہ ہدایت کا راستہ ہے. یہ ہمارے باپ سے چلا ہے. ہمارے باپ کا یہی راستہ ہے. کون ہمارے باپ؟ انسانیت کے باپ کون؟ فادر آف مینکائنڈ. فادر آف دا نیشن نوے. فادر آف مینکائنڈ آدم علیہ السلام ہے. یہ جو راستہ ہم چل رہے ہیں یہ انہی کا راستہ ہے. ان کو اللہ نے جب زمین پر بھیجا تو قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے دو باتیں کہی کہ اے آدم، اب تم زمین پر آ گئے ہو، تمہیں ایک مدت تک زمین پر رہنا ہے. اسی کا نام ہے زندگی. جتنی مدت ہم زمین پر گزارتے ہیں اسی کا نام
زندگی ہے. تم یہ زندگی کیسے گزارو گے؟ تو اللہ نے آدم علیہ السلام پر وحی بھیجی. ہماری طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آئیں گی. ایک حکم آئیں گے, دوسرے طریقے آئیں گے. حکم یہ کرو یا مت کرو. طریقے جو کرنا ہے وہ کیسے کرو. جو ان حکموں پر ان طریقوں پر چل کے آئے گا اس کو ہم تمہارے ساتھ جنت میں داخل کریں گے. تو یہ ہمارے باپ کا راستہ ہے, جنت کا راستہ ہے. ہمارے بولو بھائی, ہمارے باپ کا راستہ. ہم جو راستہ چل رہے ہیں آدم علیہ السلام سے چل رہے ہیں. پھر ہر نبی اسی کو یاد دلانے کے لیے آئے. ہر نبی اسی کو سمجھانے کے لیے آئے. تمام نبیوں کا کلمہ ایک ہی ہے. تمام نبیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ. یہ تمام نبیوں کا کلمہ ہے. اس کے بعد جو آگے کا حصہ ہے وہ ہر نبی کا حصہ ان کے زمانے میں لگتا تھا. لا الہ الا اللہ یہ سب نبیوں کا کلمہ. پھر اگلا حصہ ہر نبی کا حصہ اس زمانے کے نبی ان کے طریقے پر چلا جائے گا, کیونکہ وہ بتائیں گے, وہی یاد دلائیں گے. تمام انبیاء پیوریفیکیشن کے لیے آئے. جو انسانوں میں غلطیاں آ گئی تھیں ان غلطیوں کی اصلاح کے لیے آئے. تو لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, اور آخر میں قیامت تک کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو یہی دین ہے جو آدم علیہ السلام سے چلا ہے. ہم ہمارے باپ کے طریقے پر اس طریقے کو کامل مکمل کر کے اور اللہ نے حضور کو دیا کامل مکمل. قیامت تک کے لیے وہ طریقہ چلے گا. اللہ نے حضور کو کامل مکمل کر دیا. تو بھائیو ایک کام ہے نبی کے طریقے پر چلنا, یہ ذمہ داری ہے. دیکھو میری بات شروع سے آپ کو ایک ضرورتیں ہیں, ضرورتیں تو ہر آدمی پوری کرتا ہے. ارے آدمی تو آدمی, جانور بھی اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے. جانور بھی گھر بناتا ہے, جانور بھی بچے پالتا ہے. لیکن اگر ان ضرورتوں میں آدمی لمٹ سے نکل گیا, پابند نہیں رہا. میں مثال دے کے کہتا ہوں کہ ایک جانور وہ ہے جس کو ناپی پڑی ہوئی ہے. کیا بولتے ہیں ناپی بلاتی کی نام پر ہمارے کیا بولتے ہیں ناپی پڑی ہوئی. تو ایک جانور وہ ہے جس کے ناپی پڑی ہوئی ہے, اور ایک جانور وہ ہے جس کے ناپی نہیں ہے. تو جس جانور کے ناپی پڑی ہوئی ہے اس کی تربیت ہوئی ہے. سیدھے طرف سے کھینچے تو ناپی, سیدھے طرف سے کھینچے تو گو رائٹ, دائیں طرف سے کھینچے تو گو لیفٹ, دونوں ملا کھینچے تو ہارٹ, دونوں ملا کھینچے تو. یہ جانور سمجھتا ہے. کون سا جانور؟ جس کے ناپی پڑی ہوئی ہے, جس کی تربیت ہوئی ہے. اور جس کے ناپی نہیں پڑی, اچھا اس جانور کو ہل پر لگاؤ, ہل چلائے گا. جانور لیکن ہل چلا رہا ہے. اس کو گھانے پر لگاؤ. پہلے زمانے میں تیل نکالتے تھے گھانا,
دیکھے ہیں؟ ارے گھانا دیکھے جھگڑا جو ہے تو گانے پر لگاؤ وہ گانا چلاتا ہے، کھیت پر لگاؤ ہل چلاتا ہے، گاڑی پر لگاؤ گاڑی چلاتا ہے، اور رائٹ کی طرف بھی جاتا ہے، لیفٹ کی طرف جاتا ہے. دیکھو جانوروں کبھی خیال کرو کہ رائٹ کی طرف جاتا ہے کہ لیفٹ کی طرف سے جاتا ہے، بولو بھائی دیکھے شری تمہیں اس کی تربیت کی ہے کہ نہیں رائٹ سائڈ ڈرائیو نہیں ہے، لیفٹ سائڈ ڈرائیو ہے. یہ تربیت یافتہ جانور ہے، سمجھتا ہے ادھر مجھے رائٹ جانے کو کہہ رہے ہیں، لیفٹ جانے کو کہہ رہا ہے، میرا مالک مجھے دونوں طرف سے کھینچ رہا ہے، تو اس کا مطلب اسٹاپ. اور ایک وہ جانور ہے جس کے ناک ہی نہیں ہے، آج کل ناک ہی نہیں تو بیلا بھوت ہی، اور جس کے دانت ہی نہیں ہے وہ نہ ہل چلاتا، نہ کولو پھراتا، نہ گاڑی میں بھی بن نہیں سکتے اس کو، آتش نہیں ہے اس کو، یہ لگا کاٹے گرا دیتا ہے گاڑی. ہاں ایک کام انہیں بھی کرتا ہے، بولو نکو ہاتھتا ہے ہکتا ہے، کھاتا ہے ہکتا ہے. اناج کی دکان میں جا تو موٹے میں منہ ڈالتا گیا تو آدھا موٹا کھا جاتا ہے. اسے مارو ڈنڈے مارو، دکان والا بمڑا مارتا ہے، مگر انہیں کہہ کہ منہ نکلتا نہیں، آدھا موٹا کھا لیتا ہے. اس کے بعد روڑا سب حق کو بڑھاتا ہے. تو میرے بھائیوں، اور جو انسان اللہ کی گائیڈنس سے غافل ہے، ایک ہے دیکھو یاد کرو، ایک ہے ہدا اور ایک ہے ہوا. ایک ہے ہدا، ایک ہے ہوا. ایک ہدا کا راستہ، ایک ہوا کا راستہ. خدا کا راستہ، خدا کا راستہ، ہوا کا راستہ. خدا کا راستہ نبی کا راستہ، خدا کا راستہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ، نبی کا بتایا ہوا راستہ. یہ ہے خدا کا راستہ، ہدایت کا راستہ. اور ہوا کا تو کیا؟ ہوا کا تو نفس. کہتے ہیں اس کا گھر کتنا ہی اچھا ہو، جب وہ ایک نیا گھر دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ چارے میں بنایا سو بھائی گھر رہا تو ایسا رہنا. ایک نئی گاڑی دیکھا تو بولتا ہے یہ کیا ہے؟ کھٹارا. پرانے زمانے میں پرانی گاڑی کو کھٹارا بولتے تھے، اب کیا بولتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ کھٹارا. گاڑی ہے تو ایسی رکھا پا. جب کوئی نیا ماڈل آئے گا تو ساری پرانی گاڑیاں اس کے نزدیک بیکار ہے. تو یہ ہے خواہشات کا راستہ. کیا راستہ؟ خواہشات کا راستہ. اس کو کہتے ہیں ہوا، اسی کو کہتے ہیں نفس، اسی کو کہتے ہیں خواہشات. ہوائے نفس، کہ اس کا نفس جو دیکھا اسے ہا 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 کرتے کرتے مر جاتا ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ایک کو دم نکلتا ہے. ایسی کتنی ہے؟ کہتی ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ ایک پہ دم
جان لگ کو بھی ایک پوری نہیں ہوتی, پوری جان لگ کر بھی ایک پوری نہیں ہوتی, ایسے کہتے ہیں آزاد. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو خواہشات کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے, خواہشات کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے. دنیا میں آج تک کوئی ایک انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جس کی سب خواہشیں پوری ہوئی. تاریخ میں ایک ایسا انسان نہیں بتایا جا سکتا کہ جس کی سب خواہشیں پوری ہوئی ہو اور وہ مرا ہو. وہ خواہشیں رہ جاتی ہیں, مر جاتا ہے, اس کے سینے میں خواہش اور وہ زمین میں دفن ہو جاتا ہے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں, سمجھنے کی کوشش کرو, سمجھ میں آتی ہے. سکندر, کون سکندر؟ وہ گلی میں ایک چھوکرا ہے سکندر کر کو, اس کی اماں پکارتی رہتی ہے, ارے میرا سکندر کہاں گیا. وہ سکندر ہے, گلی کا سکندر کے جی. تم کون سکندر؟ دنیا فتح کرنے والا. اس کی زندگی کا مقصد تھا دنیا فتح کرنا. اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا دنیا فتح کرنا. تو وہ دنیا فتح کرنے کے ارادے سے چلا. کتنی تیاریاں کی ہوگی اس نے. جب دنیا فتح کرنے کے لیے چلنے والا ڈنڈا لے کر چلتا ہے, ارے دنیا فتح کرنے کے لیے کیا کیا تیاریاں اس نے کی ہوگی. تو چلا میکسیڈونیا سے ہندوستان تک پہنچا. میکسیڈونیا یورپ میں ہے. ابھی حال میں میکسیڈونیا میں ہمارا اجتماع ہوا. یورپ کے 33 کنٹریز کے لوگ میکسیڈونیا میں جمع ہوئے. کوئی معمولی بات نہیں, یہ تمہارے حلقے نہ رہی ہے. یہ 4 بلاک کے اتنے حلقے, کیا یہ رزم مل کے 16 حلقے کون جمع ہوئے سے. ہاں, یورپ کے ملک 33 ملک یورپ کے, سوئٹزرلینڈ, جرمنی, ہالینڈ, نیدرلینڈ, 33 ملک اجتماع ہوا ہے. وہاں سے چلا تھا وہ ہندوستان تک. وہ راستے میں سب پتہ کر گیا. ہندوستان آ کر اس کی فوج تھک گئی. روز مارچ کرنا, روز جنگ لڑنا, پیدل جماعت نہیں. آج بہت چل لے گئی, آج سوچیں گے مسجد میں. وہ روز مارچ کرنا, روز جا کر جنگ لڑنا. فوج تھک گئی ہندوستان آ. وہ فوج نے کہا کہ اب ہم واپس جاتے ہیں, اب ہم آگے بڑھنے تیار نہیں ہیں. تو فوج اس نے کہا ہم واپس جاتے ہیں. تو جب فوج واپس جائے گی تو سکندر کیا کرے گا؟ وہ اکیلا لڑے گا. تو وہ بھی واپس گیا. تو یہ خواہش پوری نہیں ہوئی. کیا خواہش؟ کیا خواہش کی وجہ سے پوری ہو گئی؟ پورا ہندوستان بھی نہیں پتا ہوا. وہ نارتھ سے ہی واپس چلا گیا, پنجاب سے. تو ایک خواہش پوری نہیں ہوئی. راستے میں موت آئی, واپسی میں جب موت آئی وہ سمجھ گیا کہ موت کا وقت آ گیا ہے. بہت پڑھا لکھا تھا. وہ سمجھ گیا کہ موت کا وقت آ گیا ہے. اس کے فوج میں ہے اس کی دوسری تمنا. پہلی تمنا کیا؟ وہ پوری نہیں ہوئی. دوسری تمنا گاؤں میں مرنا. کہاں مرنا؟ گاؤں میں مرنا. پردیش میں مرے تو کون مزار بنائے گا, کون چادر چڑھائے گا, کون پھولا اڑائے گا. تو دوسری خواہش کیا تھی؟ گاؤں میں مرنا. اس نے فوج میں اعلان کرایا
کہہ رہے کوئی ہے جو میری موت کو اتنا ڈیلے کر دے، اتنا ڈیلے کر دے میری موت کو کہ وطن جا کے مر جاؤں. مرنا تو ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری موت اتنا ڈیلے ہو جائے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. کوئی اگر اتنا کر سکتا ہے، ارے کوئی ہے جو میری موت کو اتنا ڈیلے کر سکتا ہے؟ اگر کوئی کر سکتا ہے، میری پوری دولت اس کے بدلے میں دینے کے لیے تیار ہوں. میری پوری دولت میں دینے کے لیے تیار ہوں. کوئی مجھے اتنے دن کی زندگی دے دے کہ میں گاؤں پہنچ جاؤں. وہ کتنے دن؟ چند دن. چند دن کی زندگی کے بدلے میں وہ کیا دینے تیار ہے؟ زندگی بھر کی اس کی دولت. کوئی معمولی دولت نہیں تھی اس کی. بڑے بڑے بادشاہوں کو اس نے شکست دی تھی، تختوں سے اتارا تھا، اور ان کے ہزاروں سال کے جمع کیے ہوئے خزانے، بادشاہوں کے پاس خزانے ہوتے تھے، باپ دادا ککڑ دادا سکڑ دادا کے زمانے کے ہزاروں سال کے خزانے ہوتے تھے بادشاہوں کے پاس. وہ سب اس کے ہوتے، وہ سب دینے کے لیے تیار ہے. کس کے بدلے میں؟ وہ سب دینے کے لیے تیار ہے. کس کے بدلے میں؟ چند دن کی زندگی. کہ مجھے چند دن کی زندگی مل جائے تاکہ میں وطن پہنچ جاؤں. تو یہ خواہشات کا راستہ ہے جو کسی کا نہ پورا ہوا، نہ پورا ہوا، نہ پورا ہوگا. ہدایت کا راستہ سب کا پورا ہوا، سب کا پورا ہوگا. ہدایت کا راستہ جو ہدایت کی راہ چلے گا وہ منزل کو پہنچا، وہ منزل کو پہنچے گا. جس نے ہدایت کا راستہ پکڑ لیا، اگر وہ منزل کو پہنچنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا تو قرآن و حدیث میں بشارتیں ہیں کہ قیامت میں اللہ ان کو ان کے ساتھ اٹھائے گا جو اس منزل کو پہنچ گئے. جو ہدایت کی راہ پر منزل کو پہنچے ہوئے ہیں اللہ ان کے ساتھ سے اٹھائے گا. جو ہدایت کی راہ پر چلا لیکن منزل کو نہیں پہنچا، اس سے پہلے وہ دنیا سے چلا گیا، وہ محروم نہیں گیا، قیامت پہ اللہ اسے انہی کے ساتھ حشر کرے گا. تو بھائیو، ایک ہوا کا راستہ، ایک ہوا کا راستہ، ایک خدا کا راستہ. ہوا کا راستہ خواہشات کا راستہ، گمراہی کا راستہ کہ نہ کسی کی خواہشیں پوری ہوئی، نہ قیامت تک کسی کی خواہشیں پوری ہوں گی. وہ حسرت کے ساتھ جاتا ہے دنیا سے. سکندر حسرت کے ساتھ گیا، آخر میں اس نے وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھ میرے کفن کے باہر ہیں. تو شاعر نے لکھا ہے، لایا تھا کیا سکندر دنیا سے لے گیا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے. کیا لایا تھا؟ ارے دنیا میں آیا کیا لایا؟ اور یہ سکندر اتنا بڑا فاتح دنیا سے جا رہا ہے، کیا لے گیا؟ تھے دونوں ہاتھ خالی. تو خالی ہاتھ آیا، خالی ہاتھ گیا. یہ مومن کی زندگی نہیں ہے. نہیں، مومن کچھ حاصل کرنے آیا ہے دنیا میں. وہ خالی ہاتھ جانے کے لیے نہیں آیا، وہ کچھ لینے دنیا میں حاصل کرنے آیا ہے. بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے آیا ہے. وہ خدا کے راستے پر چلے گا، اللہ اسے منزل کو پہنچائے گا. منزل کو نہیں پہنچا، قیامت پہ اللہ منزل کو پہنچے ہوئے لوگوں کے ساتھ اس کا حشر کرے گا. اسی خدا کی ہم دعا مانگتے ہیں روزانہ سورہ فاتحہ میں. وہ ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ نبیوں کا راستہ. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی میں وہ کرنا جو اللہ کو پسند ہے، وہ نہیں کرنا جو اللہ کو پسند نہیں. کیا کریں گے جو اللہ کو پسند ہے، کیا نہیں کریں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. کون بتائے گا اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا پسند نہیں ہے؟ کون بتائے گا؟ نبی بتائیں گے. نبی بتائیں گے. اسی کا نام ہے عبادت. اسی کا نام ہے عبادت.
میں ہر کام میں اللہ کا حکم دیکھو، نبی کا طریقہ دیکھو. یہاں تک کہ شادی میں سواب چھوکروں کا بیٹی سواب چھوکروں کا اکثر سب کا ٹائم میں آنے والا ہے. اسلام میں نکاح بہت بڑی عبادت ہے. اسلام میں نکاح بہت بڑی عبادت ہے. میں نے امریکہ میں ایک جگہ بیان کیا، میں نے کہا دیکھو عیسائیوں میں جو شادی شدہ ہے وہ امام نہیں ہو سکتا. عیسائیوں کے یہاں جو شادی شدہ ہے وہ امام نہیں ہو سکتا. He cannot be a priest. If he is married, he can never be a priest. اور اگر شادی کر لے تو he loses his priesthood. If you marry him, he loses his priesthood. اور اسلام میں امام کا شادی شدہ ہونا افضل ہے. دو امام ہے، ایک شادی شدہ ایک شادی شدہ. کون سا امام افضل ہے؟ شادی شدہ. کیونکہ انہیں بیک ڈور سے ضرورت نہیں پوری کر رہا ہے. اس کا فرنٹ ڈور کھلا ہوا ہے. خدا کا راستہ ہے یہ، خدا کا. وہ ہوا کا کیا ہے؟ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے. روزانہ قصے آتے رہتے ہیں. آپ ہماری مجلس قصوں کے سنانے کی نہیں کہ اللہ نے ضرورت کے پورا کرنے کا منع نہیں کیا، طریقہ بتایا. ارے ضرورت پورا کرنے کو منع نہیں کیا، طریقہ بتایا. تو میں نے وہاں بیان میں کیا کہ your priest cannot marry, and if he marries, he loses his priesthood. And our priest has to be married. He has to be married. نہیں کیا ہے کرو. تو ضرورت روکی نہیں گئی، اسے پورا کرنے کا طریقہ بتایا. یوں کرو. تو اسلام میں نکاح عبادت ہے. ایسے ہی ہر ضرورت کا پورا کرنا عبادت ہے اگر نبی کے طریقے سے پوری کی. تو خلاصہ یہ ہے کہ حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا، رسول اللہ کا. کسی کا نام دین، کسی کا نام اسلام. بھائیوں اسے زندگی میں لانا ذمہ داری ہے ہماری کہ زندگی اس پہ گزارو اور آگے چل کر دنیا کو اس پر لاؤ. خود اس پہ آؤ، دنیا کو اس پر لاؤ. نبی کے طریقے پر دنیا کو لانا یہ نبی کا کام تھا. نبی کو بھیجتا ہی تھا اللہ اس لیے کہ وہ انسانوں کو بتائیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے. نبی کو اللہ بھیجتا تھا اس لیے لتخرج الناس من الظلمات الى النور. نبی آتے تھے اندھیروں سے نکالنے. اندھیرے کون سے اندھیرے؟ جہالت کا اندھیرا. جانتے نہیں زندگی کی ذمہ داری کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا نہیں جانتے. بڑے پڑھے لکھے دنیا والے ان کو کچھ کیا ذمہ داری ہے زندگی کی نہیں جانتے. کیوں؟ تو نبی بتائے گا. تو نبی آتے اندھیروں سے نکالتے. گناہوں کا اندھیرا، نافرمانیوں کا اندھیرا، خواہشات کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا ان سے آتے تھے نکالنے نبی. اب نبی نہیں آئیں گے تو کیا دنیا کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ اس کا کیا انتظام کیا اللہ نے؟ دیکھو یہ حج کا زمانہ ہے. لوگ جا رہے ہیں کعبۃ اللہ، لوگ جا رہے ہیں حضور کے روزے پر. حضور کا آخری حج، حضور کا آخری حج، حجۃ الوداع. حجۃ
الوداع. اس کو حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے 2 مہینے کے بعد حضور دنیا سے چلے گئے. حجۃ الوداع کے 2 مہینے کے بعد حضور دنیا سے چلے گئے, اس لیے اس کو کہتے ہیں حجۃ الوداع. اس پہ حضور نے مینا کے میدان سے خطبہ دیا. مینا کا میدان جہاں ساری دنیا کے حاجی جمع ہوتے ہیں. پہاڑی سے کھڑے ہو کے حضور نے خطبہ دیا. مختصر بتاتا ہوں میں کہ حضور نے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا؟ کون ہے سامنے؟ صحابہ ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے پہنچایا, پہنچانے کا آپ نے حق بھی ادا کیا, حق ادا کیا. تو حضور نے کہا اللہ تو گواہ ہے ان کی بات پر. پھر فرمایا میں نے تم تک پہنچایا ہے, آگے پہنچانا تمہارا کام ہے. میں نے تم تک پہنچایا ہے, اب میں جا رہا ہوں, اب میں دنیا سے جا رہا ہوں. 2 مہینے کے بعد حضور دنیا سے چلے گئے. کیا میں نے پہنچا دیا, اب آگے پہنچانا تمہارا. یہ زندگی کی ذمہ داری ہے. زندگی کی ذمہ داری ہے اپنی زندگی میں دین لانا, اور زندگی کی ذمہ داری ہے دنیا کو دین کے راستے پر لانا. دین کیا ہے؟ اللہ کو حکم, حضور کا. تو بھائیو یہ ساری محنت, یہ جتنی کارگزاری سنا رہے نا, 3 دن گئے, 10 دن گئے, چیلے میں گئے, ملکوں میں گئے, کشتوں میں گئے, یہ سب کس کے لیے ہے؟ ہم بھی راستے پر آئیں اور امت کو بھی راستے پر لائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے آخری بات, بس میں آگے آخری بات, اس کے لیے بھائیوں اپنی زندگی کا ایک حصہ لگا, اپنے وقت کا ایک حصہ, اپنے وقت کا ایک حصہ, اپنی جان مال کا ایک حصہ. سب کچھ دنیا پر مت لگاؤ. سب کچھ دنیا پر اگر لگائیں گے تو سکندر کی طرح جائیں گے. حسرت کی موت, حسرت. تو سب کو دنیا پر مت لگاؤ, ایک حصہ اپنی جان مال کا دین پر لگاؤ. ارے میرے بھائی ہو, ماہانہ تنخواہ ملتی نہیں. ارے بھائی ماہانہ تنخواہ ملتی نہیں, تو تنخواہ کو کیسے خرچ کرنا پلاننگ کرتے نہیں کرتے؟ جاتی بولو نا چاہیے. مہینہ بھر تنخواہ ملتی ہے, مہینے بھر کی تنخواہ ایک وقت ملتی نہیں, ایک وقت نہیں ملتی. تو اس کی پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ مہینے بھر سے پیسہ خرچہ کرنا. پہلا ہفتہ پیپر پاکٹ کرتے ہیں, دوسرا ہفتہ کاپر پاکٹ کرتے ہیں, تیسرا چوتھا ہفتہ کاپر پاکٹ. پیپر پاکٹ, کاپر پیکٹ, کاپر پاکٹ اور پاپر. پاپر کہتا پاپر رہنے کے نہیں. اب تو نہ پیپر پاکٹ ہے, اب تو خالی یہ ہو گئے پلاسٹک کارڈ. اب تو خالی کیا ہو گئے؟ کریڈٹ کارڈ. تو ایک مہینے کی تنخواہ ملتی ہے, آدمی سوچتا ہے کہ پورے مہینے میری ضرورتوں کو میں اس سے کیسے پورا کرنا. بھائیو, ارے بھائیو, اپنے وقت کے بارے میں نہیں سوچتے کہ میرے وقت کو میں کیسا لگانا. ارے مال زیادہ قیمتی ہے, وقت زیادہ قیمتی ہے. سکندر نے کہا میں سب دینے کے لیے تیار ہوں, پوری زندگی بھی نہیں, چند دن کہ میں وطن جا کے مر جاؤں تو کیا دینے تیار ہوں؟ پوری زندگی کی دولت. تو میرے بھائیوں میں عرض کرتا ہوں کہ جس طرح ہم مال کے بارے میں
مال کے بارے میں ہوشیار رہیں. ہاؤ ٹو اسپینڈ دس، ہاؤ ٹو اسپینڈ دس. تو وقت کے بارے میں بھی ہوشیار ہو جاؤ کہ ہاؤ ٹو اسپینڈ دس، ہاؤ ٹو اسپینڈ مائی ٹائم، ہاؤ ٹو اسپینڈ مائی منی. وہ سب کر رہا ہے in the way that in the end I save something. I need to spend my money in a way that in the end I save something. I save something. For what do you save? Save something for unforeseen expenses. معلوم نہیں کیا کیا آنے والے ہیں، ذرا پیسے رکھنے بعد طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا تو رہنا جیب پہ سب ڈاکٹر الطاف صاحب اس کا ان کو دے دیں گے تو آدمی مال خرچ کرنے میں کتنا ہوشیار ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ یہاں اتنا خرچ کرنا یا نہیں کرنا، یا اس سے کم میں یہ کام پورا کرنا، اور ایٹ دی اینڈ کچھ باقی رکھنا تاکہ کوئی ضرورت پیش آ جائے سڈن تو میرے پاس کچھ نہیں. بھائیوں میرے بھائیوں، اپنے وقت کے بارے میں کچھ سوچتا نہیں ہے کہ میرا کہاں لگ رہا ہے، میرا وقت کہاں لگ رہا ہے. بھائیوں تبلیغ میں یہی کہتے ہیں کہ تم جتنے سمجھدار ہو اپنے مال کے بارے میں، ارے اتنے ہی سمجھدار کم سے کم اپنے وقت کے بارے میں بن جاؤ. جتنے اپنے مال کے بارے میں سمجھدار ہو کم سے کم اتنا اپنے وقت کے بارے میں سمجھدار ہو جاؤ کہ مجھے کتنا وقت کہاں لگانا ہے، ضرورتوں پر کتنا لگانا ہے، مقصد پر کتنا لگانا ہے. تو مولانا الیاس صاحب نے ایک سمپل پروگرام دیا. انہوں نے کیا سمپل پروگرام دیا کہ 1/10 آف یور ٹائم، 1/10 اسے ریزرو کرو دین کے کام کے لیے، 1/10 ریزرو کرو دین کے کام کے لیے. اور اسٹوڈنٹس کے لیے اور بھی کنسیشن کہ 1/10 نہیں کر سکتے تو جتنا کر سکتے ہو کرو، لیکن انشاءاللہ یہ تمہارا اس لائن میں آ جانا تمہیں خدا کے راستے پر ڈال دے گا، اور منزل کو پہنچے ہوں کے ساتھ تمہیں اللہ شامل کر دے گا. تو اللہ قبول فرمائے. اس کے لیے بھائیوں روزانہ کچھ وقت دینا، روزانہ کچھ وقت دینا اپنی مسجدوں میں یا جہاں آپ جمع ہو وہاں سب کے لیے 2.5 گھنٹے، اسٹوڈنٹس کے لیے وہ جتنا دے سکتے ہیں جتنا دے سکتے ہیں. بلکہ ہم مشورے والوں سے کہتے ہیں کہ پہلے اسٹوڈنٹس کو امور لے کر ان کو فارغ کر دو. میں علی گڑھ یونیورسٹی میں تھا تو وہاں علی گڑھ یونیورسٹی میں کیا کرتے ہیں، روزانہ مشورہ ہوتا ہے. مشورے میں ٹیچنگ اسٹاف بھی آتا ہے اور اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں، نان ٹیچنگ اسٹاف اسٹوڈنٹس سب آتے ہیں. پہلے اسٹوڈنٹس کے امور لیتے ہیں. اسٹوڈنٹس کے امور جب پورے ہو جاتے ہیں تو جو ذمہ دار ہوتا ہے مشورے کا وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ طلبہ فارغ ہیں، جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں. جو ذمہ دار مشورے کا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ کہتا ہے بھائی طلبہ فارغ ہیں، جو جانا چاہتے جائیں. پھر وہ باقی امور لیتے ہیں دوسرے. تو آپ جتنا دے سکتے ہو دو، لیکن دو ضرور دو، یہ ضرورت ہے. پھر روزانہ کچھ وقت دو، ماہانہ کچھ وقت دو، مہینے کے 3 دن لگاؤ. اگر کسی ہفتے میں آپ کسی مجبوری سے 3 دن نہیں جا سکے تو جمعہ کے دن کا کام پورا کر کے چلے جاؤ، تو 3 دن ہو جائیں گے تمہارے. جمعہ کا کچھ وقت ہو جائے گا، ہفتہ ایک بار ہو جائے گا. اور جو بات ابھی کارگزاری میں آئی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب ہفتہ اتوار جو چھٹی کے دن ہیں یہ ہمارے سافٹ ویئر والے جمع ہو کر اپنی جماعتیں بنا کر اپنے علاقوں میں جا کے محنت کر کے مجھے میرے اسٹوڈنٹ ڈیز یاد آ گئے. میرے اسٹوڈنٹ ڈیز جب کہ میں اس طرح سے کرتا تھا
کہ ہفتے کا اتوار کا جو وقت ہوتا تھا وہ ہم سب دوست مل کر سائیکلوں پہ، اس زمانے میں سائیکل ہی تھی، سائیکل رکھنے والا بھی بڑا آدمی اس زمانے میں، آج بچہ بھی چلاتا نہیں، اسکوٹر ہوگا بھی نہیں، ہم سائیکلوں پہ جاتے تھے ویٹرنری کالج، ایگریکلچرل ہاسپٹل، ویٹرنری ہاسپٹل، سائیکلوں پہ جاتے تھے. وہ وہی دور تھا، سینٹ جوزف کالج ادھر شانتی نگر کے پاس، ان کالجوں میں جا کے ہم بیٹھنے لگے. مسلم ہاسٹل یہاں اکثر صوبے کے طلبا ہوتے تھے، اور روٹی اور آملیٹ اماں کو بول کو گھر میں بنا دیتے اور رول کر کے لے کے جاتے تھے. دوپہر کو جہاں وقت ملتا وہ بیٹھ کے کھا لیتے، ہو گیا. تو یہ کتنا بڑا کام ہوگا اگر ہمارے نوجوان ہفتے اور اتوار کی قربانیاں دے کر وہ اپنے علاقوں میں جا کر محنت کریں، ملاقاتیں کریں، نئے نئے لوگوں کو سمجھائیں، ان کو لائیں اور ان کو دیکھو بھائی ہم جو ہے نا دوسروں کی کمائی ہے. ہم جو تبلیغ میں لگے ہیں وہ ہمیں دوسروں نے لگایا ہے. تو ہم کس کی کمائی؟ کس کی بھائی؟ جنہوں نے ہمیں لگایا، جن کو ہم لگائیں گے وہ ہماری کمائی بنے. ہماری کمائی کیا ہے؟ ہماری کمائی کیا ہے؟ تو جس طرح ہم مال کے بارے میں سوچ کر خرچ کرتے ہیں، ہمیں اپنے وقت کو بھی سوچ کر خرچ کرنا چاہیے، کہاں لگانا کہاں نہیں. اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک راستہ بتایا ہے بزرگوں نے، ساری دنیا میں وہ چل گیا اور ساری دنیا کو اس سے نفع پہنچا. بجائے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، انسان وہ ہے جو دوسروں کے ایکسپیریمنٹ سے فائدہ اٹھائے. خود ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے اتنے نوح علیہ السلام کی 1000 سال کی زندگی نہیں ہے. ایکسپیریمنٹ کرتا کرتا مر جائے گا، اس لیے دوسروں کے ایکسپیریمنٹ سے فائدہ اٹھاؤ. ایک طریقہ ساری دنیا میں چلا، ساری دنیا کو اس سے فائدہ ہوا، ساری دنیا چل رہی ہے، پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے. ہم رائے گنج کے اجتماع میں گئے، 101 ملکوں کے لوگ تھے. کہتے ہیں 100. بہت سے ملک وہ تھے کہ جن کا نام بھی ہم نے نہیں جانتے، جغرافیہ میں بھی ان کا نام ملتا نہیں. چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، لیکن وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں کہ وہاں تک بات پہنچ گئی، وہاں تک بات پہنچ گئی، تشکیل پہنچ گئی، ان کو بھی اٹھا کے لے آئے. کوئی جگہ باقی نہیں رہی جہاں تبلیغ والے لگائے ہوں. انشاءاللہ اگر چاند پر آدمی ملے تو وہاں نہیں جائیں گے، ہاں وہاں نہیں جائیں گے مٹی اٹھانے، مٹی سمٹ لے کر آنے نہیں جائیں گے. ہاں اگر وہاں انسان ملے تو جائیں گے. اس کے لیے بھائیو نیت کرو، ارادے کرو. ایک یہ نیت کرو کہ کورس کمپلیٹ کر کے کہیں بھی جوائن کرنے سے پہلے 4 مہینے لگے. کورس پورا ہوا پہلے 4 مہینے لگے، جوائن کر لو، ان سے وقت لے لو 4 مہینے کا. ان کو کہہ دو کہ یہ میرا ایک کورس ہے، اسپرچل کورس. کیسا کورس؟ اسپرچل کورس. تو میں 4 مہینے لگا کے پھر آگے جائیں دو. نہ مانے تو کوئی بات نہیں، کہیں اور مل جائے گا. جو راضی ہو جائے اس کے ہم جوائن کر لو، اور نہیں راضی ہو 4 مہینے لگا کے آگے جائیں دو. تو کورس پورا کر کے 4 مہینے لگو، پھر سال کے درمیان میں جتنی چھٹی ملی لگو، پھر مہینے کے 3 دن لگو. ایک پروگرام ہے، اور 3 دن کی بھی میں نے آسانی کر دی کہ جمعہ کے دن اگر جا نہیں سکو پورا تو اپنے کام کے بعد جو کام ہے وہ کر کے پورا جا کے بھی لو. اور روزانہ وقت جتنا دے سکتے، اور یہ ہفتہ ایک بار اس سے فائدہ اٹھاؤ.
تو بھائی کریں گے نا سب انشاءاللہ. کیا سوچتے ہیں؟ ایک تو یہ دیکھ کرو کہ اب تک جو 4 مہینے نہیں لگے بھول کر غلطی سے جو جوائن ہوئے جاب میں ترتیب دے کر انشاءاللہ پورا پراپر چینل اپلائی کر کے اپنے HR کو راضی کر کے اس سے پہلے اللہ سے مانگ کر اپنے جو ماشاءاللہ ڈپارٹمنٹس کے جو ساتھی کام میں لگے ان سے جو ہاؤ ٹو گو اباؤٹ ٹو اپلائی لیو ترتیب دے کر اس سال میں 4 مہینے لگانا ہے. کون کون لگائے کھڑے ہو جاؤ 4 months جب تک نہیں لگے اس سال میں کون لگائیں گے کمپنیز میں جوائن ہو گئے جوائن ہو گئے تو کھڑے جاؤ کھڑے جاؤ. یہ سال میں کبھی ابھی 6 مہینے ہی نا میرے 6 مہینے پورے باقی ہیں. اور بھائی پورے 6 مہینے باقی ہیں. نہیں کوئی سے اور آزو آزو دیکھو ذرا ساتھ سوچ رہے